وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 270۔ وما، اور جو، انفقتم، خرچ کرو تم، من نفقاتن، کوئی بھی خرچ کی چیز، اور یہاں پر خرچ کرنے سے مراد فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، ایسی جگہوں پر اپنی ذاتی ضروریات پر اور اللہ کے راستے پر جو خرچ کیا، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، او نظر تم من نظرن، یا نظر مانی تم نے کوئی بھی نظر، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، جانتا ہے اس کو۔ اور نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر ماننا یعنی منت ماننا، یعنی کوئی عبادت جو انسان پر فرض نہیں کی گئی، انسان خود پر اس کو فرض کر لے اپنے کسی کام کے ہو جانے کے بدلے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان یہ منت مانے کہ میری اللہ تعالیٰ یہ ضرورت پوری ہو جائے گی، اگر آپ میری یہ ضرورت، یہ مراد پوری کر دیں گے تو میں عبادت کروں گی یا میں صدقہ کروں گی۔ تو یہ جو منت ماننی ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح کا اللہ سے وعدہ کرنا ہوتا ہے یا عہد کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میری یہ ضرورت پوری کر دیں تو میں پھر اتنا صدقہ کروں گی یا یہ عبادت کروں گی۔ اور اس، چاہے چھوٹی منت ہو یا بڑی ہو، اس کا پورا کرنا لازم ہے انسان پر۔ جب وہ کام ہو جائے تو پھر انسان پر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اس منت کو پورا کرے، کیونکہ یہ ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے چھوٹے بڑے سب عہدوں کے بارے میں، وعدوں کے بارے میں سوال کریں گے، اس کا سوال ہوگا، تو اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے انسان پر۔ نظر کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں۔ جو نظر ماننا ہے یہ شرعاً جائز ہے، آپ مان سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ مریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت مریم کو کہا کہ جب وہ بہت پریشان ہو گئی حضرت عیسیٰ کی پیدائش پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب کوئی انسان تم سے پوچھے گا اس بچے کے بارے میں تو تم کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے چپ رہنے کی، خاموشی کی۔ تو نظر ماننا جائز ہے، لیکن ہمیں کچھ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پسندیدہ نہیں ہے چیز۔ جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نظریں نہ مانا کرو، کیونکہ نظر تقدیر سے کچھ فائدہ نہیں دیتی، یعنی نظر جو ہے تقدیر نہیں بدل سکتی، بلکہ یہ تو بخیل سے نکلوانے کا ایک بہانہ ہے، یعنی بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ انسان کوئی بہت بڑی عبادت کی نیت کر لیتا ہے یا منت مان لیتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا اس کو۔ جیسے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پیپر میں، ایگزام میں ہم لوگ یہ منت مان لیتے تھے، اللہ تعالیٰ میرے ٹیسٹ ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، پاس ہو جائے گا تو میں 100 نفل پڑھوں گی۔ اللہ جانے وہ پتہ نہیں ہم پڑھتے بھی تھے یا نہیں، 100 نوافل پڑھنے بھی تو ایک بات ہے۔ تو خیر بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے انسان کوئی بڑی منت مان لے، جیسے عمرہ میں کروں گی، جیسے میں حج کروں گی، اور پھر بعد میں انسان اس کو پوری نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ زندگی میں ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں کہ انسان نے کوئی نظر مانی مگر بعد میں وہ اس کو پوری کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو کیا کیا جائے گا؟ پھر قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اگر نظر پوری نہ کر سکیں کسی ایسے حالت کی وجہ سے، جیسے عمرہ کرنے کی ہم نے منت مانی، بعد میں پھر حالات ایسے نہیں تھے، خود انسان بیمار ہو گیا یا پیسے ہی اتنے نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ قسم کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی ایک روایت ملتی ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اپنی نظر مانی، جس نے ایسی نظر مانی جس کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اس کا کفارہ قسم کا پھر کفارہ ہے۔ تو یہ نظر کے بارے میں ہو گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی جو بھی شخص اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرتا ہے، چاہے وہ منت پہ خرچ کرے یا وہ فی سبیل اللہ خرچ کرے، صدقہ کرے، تو یہ اطمینان رکھے کہ اللہ نے اس کی خیرات، اس کی نظر، اس ہر چیز دیکھ لی، اللہ جانتا ہے کہ اس نے جو بھی خرچ کیا، یعنی وہ اس کے مطابق اس کا صلہ دے گا، اس کا اجر دے گا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے آیت میں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی ظالموں سے مراد یہاں پر وہ لوگ جو اپنی نظریں پوری نہ کریں یا اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہ کریں،
ریا یا پھر خرچ تو کریں یا ریاکاری اور احسان جتا جتا کر اس کو برباد کر دیں. تو ایسے بدقسمت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو یہ آیت تھی. آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.